أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. الف لام میم. سورہ بقرہ کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے کہ ان حروف کو علیحدہ علیحدہ پڑھا جاتا ہے، اس لیے ان حروف کو حروف المقطعات کہتے ہیں۔ اور قرآن کی کتنی ہی صورتیں ہیں جو ان حروف سے شروع ہوتی ہیں۔ الف لام میم سورہ بقرہ کا آغاز ہو رہا ہے۔ الف لام را سورہ ہود ہے، سورہ یونس ہے۔ الف لام میم را سورۃ الرعد ہے۔ تو سورتوں کے آغاز میں یہ حروف آئے تو اس میں کیا حکمت ہے؟ اس میں علماء تفسیر کے مختلف اقوال ہیں۔ جو غالب اور صحیح ترین رائے ہے وہ یہ کہ لا يعلم تاویلہ الا ہو، کہ اس کی تفسیر اللہ ہی جانتا ہے۔ یہ آیات متشابہات میں سے ہیں اور اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہیں، اور ان کی تعویل اور تفسیر اللہ ہی جانتا ہے۔ اور دوسری رائے یہ ہے، جیسا کہ ہم نے پچھلے درس میں اس پہ زیادہ بات کی تھی، وہ دوسری رائے یہ کہ یہ چیلنج ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے سب انسانوں کو چیلنج ہے کہ یہ الف لام میم انہی سے یہ کلام جو ہے یہ ترتیب پایا ہے، یہی تمہارے حروف ہیں جو تم بولتے ہو، یہی وہ حروف ہیں جن میں تم لکھتے ہو۔ تو اگر یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے تو پھر تم بھی اس طرح کا بنا کے لے آؤ۔ اس لیے یہ چیلنج ہے، اور کتاب کا آغاز مقدمے کے بعد اس چیلنج سے ہو رہا ہے، ذالک الکتاب لا ریب۔ یہ کتاب ہے کامل، یہ کامل کتاب ہے، یہ سچی کتاب ہے، اس میں شک نہ کرنا۔ لا ریب، ایک تو خبر ہے نا لا ریب فیہ کہ اس میں شک نہیں، ایک معنی یہ ہے اس میں شک نہ کرنا۔ لا ریب، اس میں شک کی گنجائش ہے ہی نہیں، اس میں شک نہ کرنا۔ کہ اگر اس میں شک نہیں ہے، اگر کوئی شک ہے تو وہ تم میں ہے۔ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اگر تمہیں شک ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی بنا لیا ہے، فاتوا بسورۃ من مثلہ، تو تم بھی ایسی ایک صورت بنا کے لے آؤ۔
اور اللہ کے سوا جتنے تمہارے مددگار ہیں سب لے آؤ. وَدُّوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو اپنی شک میں. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پس اگر تم نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم کر نہیں سکو گے، یہ اللہ کا چیلنج ہے. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، تو پھر اس آگ سے ڈر جاؤ، بچ جاؤ اس آگ سے جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، ان لوگوں کے لیے جو اس میں شک کرتے ہیں ان کے لیے تیار کی گئی ہے. لا ریب. تو الف لام میم تحدی ہے، چیلنج ہے، اور یہ معجزہ ہے اللہ سبحانہ و تعالی. انسانوں کو عاجز کرنا کہ نہیں لا سکتے. الف لام میم. اور ایک رائے اس میں علماء کی بہت ساری رائے ہیں، کسی نے کہا ان کے معانی ہیں، اور انہوں نے اس آیت سے دلیل لی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا. پہلی بات یہی کہ قرآن میں دو طرح کی آیتیں ہیں. ایک ہیں بینات، واضح، جس کی دوسرا کوئی معنی ہے ہی نہیں، اور ایک وہ ہے متشابہات، جس کے کئی معنی ہو سکتے ہیں. وہ متشابہ ہیں تو ان کی تعویل جو ہے وہ اللہ جانتا ہے. لا يعلم تاویلہ الا اللہ. والراسخون فی العلم یقولون، اور جو علم میں رسوخ رکھتے ہیں، جن کا کمال ہے علم میں، علماء ہیں، وہ یہ کہتے ہیں یقولون آمنا بہ، ان کی بات یہ ہے کہ ہم اس پر ایمان لائے. کل من عند ربنا، متشابہات بھی بینات بھی سب ہمارے رب کی طرف سے، ہمیں نہیں پتہ چلتا، ہمارا علم کم ہے. تو اب جو اختلاف اس میں آتا ہے وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، وہ اس واو کی وجہ سے وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ. یہ جو واو ہے نا، کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ واو عطف کی ہے کہ لا يعلم تأویلہ وما يعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون. اگر عطف مانا جائے واو کو تو پھر مانا یہ ہوگا کہ اس کی تفسیر صرف اللہ جانتا ہے اور راسخون العلم فی العلم وہ جانتے ہیں. اگر اس کو واو عطف سمجھا جائے. لیکن اگر اس کو واو مستأنفہ، کہ یہاں سے ایک نئی بات شروع ہو رہی، وہاں پہ بات ختم ہو گئی، وما یعلم تأویلہ الا اللہ، اللہ کے سوا اس کی تفسیر کوئی نہیں جانتا. والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ، جو علم میں رسوخ رکھنے والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس پہ ایمان لائے. کل من عند ربنا، سب ہمارے رب کی طرف سے. تو اس میں کچھ لوگوں نے اپنی تحقیق کے گھوڑے دوڑائے، سوچ بچار کی اور اس کے معنی تلاش کرنے کی کوشش کی. تو کسی نے کہا الف کا معنی اللہ، لام کا معنی لا الہ الا اللہ، میم کا معنی محمد. الف لام میم یعنی اللہ لا الہ الا ہو اور محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کسی نے کہا جو سورت جن حروف کے ساتھ مقطعات جس کی ابتدا میں آتے ہیں، اگر اس کو شمار کیا جائے اس سورت کے اندر تو ان کی تعداد باقی حروف سے زیادہ ہے، اس لیے اس کو ان حروف کے ساتھ آغاز کیا گیا الف لام میم. کسی نے کہا الف کا معنی
اللہ لام جبریل کا اور میم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نازل کرنے والا، جبریل لانے والے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والا۔ تو یہ سارے معنی ہم نہ اس کو یہ ہے کہ واللہ عالم لوگوں کی رائے ہے، ٹھیک بھی ہو سکتی ہے غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن جو سب سے سلامتی کا راستہ ہے وہ یہی کہ لا یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے اس کی تاویل اور تفسیر کیا ہے، اللہ بہتر جانے۔ ہم یہ کہتے ہیں اور راسخون فی العلم یہ کہتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی کی توفیق سے کہ سب یہ اللہ کی طرف سے ہے، ہم اس سب پر ایمان لائے۔ ہمارا علم ناقص ہے، ہم اس کی تفسیر کو نہیں جان سکتے، واللہ عالم۔ ذالک الکتاب، یہ ہے کامل کتاب، ذالک الکتاب تو قرآن کے نام ہیں، تو جہاں پہ الف لام میم آتا ہے وہاں اس کے بعد زیادہ تر کتاب کا ذکر آتا ہے۔ کہیں فرمایا الف لام میم تنزیل من الرحمن الرحیم، کہیں فرمایا الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت۔ تو حروف مقطعات کے بعد فوراً کتاب کا ذکر ہے، قرآن کا ذکر ہے، قاف والقرآن المجید، نون والقلم وما یسطرون، جو قرآن تم لکھتے ہو۔ تو کتاب کا معنی لکھا ہوا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا تو وہ قرآن تھا، پڑھا ہوا، قرآن کا معنی پڑھا ہوا، آپ لکھنا نہیں جانتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلا کے جب قرآن اترتا آپ پر پڑھا جاتا، آپ پر وحی آتی، جبریل امین آپ کو پڑھ کے سناتے اللہ کی طرف سے، تو آپ جب وحی کا سلسلہ منقطع ہو جاتا تو صحابہ کو بلاتے، جو بھی میسر ہوتا۔ حضرت علی کاتبان وحی میں ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو جو صحابہ جانتے تھے لکھنا پڑھنا، ابی بن کعب انصاری صحابی ہیں، کاتبین وحی ہیں، تو وہ صحابہ کو بلا کے وہ لکھواتے تھے۔ تو جب لکھا گیا تو کتاب ہے، جب پڑھا گیا تو قرآن ہے۔ قرآن معنی پڑھا گیا، کتاب معنی لکھا گیا، کتابہ سے کتاب ہے۔ ذالک الکتاب، یہ کامل کتاب ہے، لا ریب فیہ۔ تو ذالک جو آیا یہ اس میں اشارہ دور کے لیے ہوتا ہے، تو عظمت کے لیے بھی ہوتا ہے۔ اس کی رفعت اور بلندی یہ ہے کہ یہ عظیم کتاب ہے، ذالک الکتاب، یہ عظمت والی کتاب، یہ بلند رتبے والی کتاب، یہ واضح کتاب، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ لا نافیہ للجنس ہے، جیسے لا الہ، کوئی معبود برحق نہیں الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ لا صلاۃ، کوئی نماز نہیں، لمن لم الا بفاتحۃ الکتاب، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ تو لا نافیہ للجنس، یعنی کسی قسم کی ریب کی جنس جو ہے نا اس کی نفی ہے، ذرہ برابر شک نہیں، لا ریب فیہ، اس میں یعنی اس میں شک نہیں کہ اللہ کی طرف سے اترا ہوا ہے۔ جیسا کہ سورہ سجدہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، وہاں پہ اس بات کی وضاحت بھی کر دی، الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، کہ اس میں شک نہیں کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے اتری ہوئی کتاب ہے۔ ہدن للمتقین، ہدن للمتقین۔
اس میں ہدایت ہے متقین کے لیے۔ متقین وہ جو اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ متقین وقایا سے ہے، اس کا معنی بچاؤ کرنا، جو بچتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے جن چیزوں سے منع کیا ہے اس سے بچتے ہیں۔ متقین اسم فاعل ہے متقی، اور یہ جمع ہے متقین۔ ہدن للمتقین، لام حرف جر ہے، متقین کی علامت جر یا ہے کیونکہ جمع مذکر سالم ہے۔ ہدن للمتقین یعنی متقین کے لیے تو ہدایت ہے، جو غیر متقین ہیں ان کے لیے ہدایت نہیں ہے۔ جو اللہ سے ڈرنے والے نہیں ہیں ان کے لیے اس میں ہدایت نہیں ہے۔ اور یہ وہ ہدایت ہے جس کا ہم ذکر کر رہے تھے کہ ایک ہدایت ہے خاص، یہ خاص ہدایت ہے جس کا معنی اللہ کی توفیق۔ اس سے خاص ہدایت ملے گی ان لوگوں کو جو اللہ سبحانہ و تعالی سے ڈرنے والے ہیں۔ اور اس کی دلیل فرمایا سبحانہ و تعالی نے، سورہ فصلت کی آیت ہے، قل کہہ دیجئے ہوا للذین آمنوا ھدی و شفاء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ہوا یعنی یہ قرآن، للذین آمنوا جو ایمان والے ہیں ان کے لیے ہدن، ان کے لیے ہدایت ہے، و شفاء اور ان کے لیے شفا بھی ہے۔ اور قرآن شفاء لما فی الصدور ہے۔ والذین لا یؤمنون اور جو ایمان ہی نہیں رکھتے، فی آذانہم وقر ان کے کانوں میں ڈاٹ پڑے ہوئے ہیں، یہ قرآن کو سن نہیں سکتے، سن ہی نہیں سکتے۔ وفی والذین لا یؤمنون فی آذانہم وقر ان کے کانوں میں ڈاٹ پڑے ہوئے ہیں، رکاوٹیں، اس قرآن کو نہیں سنتے۔ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى اور وہ قرآن کے بارے میں اندھے ہیں، اس پر اندھے ہیں، ان کو دکھائی نہیں دیتا ہدایت کا راستہ، قرآن دکھا رہا ہے ان کو نہیں دکھائی دیتا، اندھے ہیں، بہرے ہیں، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اور آیت میں بتایا، صم بکم عمی، اندھے ہیں، گونگے ہیں، بہرے ہیں۔ وہ جو اس قرآن کی ہدایت سے محروم ہیں وہ لوگ ہیں والذین لا یؤمنون جو ایمان نہیں رکھتے۔ تو یہ ہدایت ہے ہدن للمتقین۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ کا ارشاد ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، ہم جو قرآن نازل کرتے ہیں، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ جو قرآن میں سے ہم نے نازل کیا، مَا هُوَ شِفَاءٌ جو شفا ہے، ورحمہ جو رحمت ہے، کن کے لیے؟ للمؤمنین۔ اور اسی قرآن میں مشرکوں کے لیے کیا ہے، کافروں کے لیے کیا ہے؟ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، ظالموں کو اس میں بھی خسارہ ہی ملے گا۔ يَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَيُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اس سے ہدایت پاتے ہیں ایمان والے، اور فاسق اس سے گمراہ ہوتے ہیں، ان کے فسق اور فجور میں اور ان کی بدبختی میں اضافہ ہی ہوتا ہے، ان کو گھاٹا ہی گھاٹا ہے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اتنے بدبخت ہیں کہ قرآن بھی ان کے لیے گھاٹا ہی ہے۔ تو جو ایمان والے ہیں ان کے لیے ہدایت بھی ہے، شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے۔ ہدن للمتقین، اور متقین ہیں کون؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، الذین یؤمنون بالغیب، متقین کون ہیں؟ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، غیب پر ایمان۔ یہ
متقین کی پہلی صفت اس صورت میں بیان ہوئی، الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور ایمان کا معنی تصدیق، یعنی غیب کی تصدیق کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تصدیق کرتے ہیں۔ ہاں جی، تو ایمان کا معنی ماننا، سچا ماننا۔ تو متقی کون ہے؟ جو غیب کی خبروں پر ایمان لاتے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی خبریں دی ہیں، جو بتایا ہے، اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اور متقین کی پوری تفصیل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 177 میں بتا دی ہے۔ وہ متقین ہیں جہاں پہ اللہ فرماتے ہیں لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ یہ ہیں ایمان والے، یہ ہیں سچے، یہ ہیں متقی، جن کی پوری فہرست اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 میں بتا دی۔ پہلا یہ ایمان باللہ ہے، ایمان بالغیب، تقوی کا پہلا تقاضا اللہ پر ایمان، اللہ غیب ہے اس پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان، غیب پر ایمان لانا ہے۔ فرشتوں پر ایمان ہمیں دکھائی تو نہیں دیتے نا، ہر وہ چیز جو ہمارے حواس سے بالاتر ہے، جن کا ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے، اپنے حواس سے ادراک نہیں کر سکتے، جن کو ہم چھو نہیں سکتے، وہ غیب ہے۔ ہمارے حواس خمسہ ہیں، چھونا ہے، دیکھنا ہے، سونگھنا ہے، سننا ہے، تو ہم نہ فرشتوں کو دیکھ سکتے ہیں نہ چھو سکتے ہیں۔ تو یہ سارے غیب کے الذین یؤمنون بالغیب، یعنی اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، کتابوں پر ایمان، نبیوں پر ایمان، یہ ایمان بالغیب ہے۔ ہم نے محمد الرسول اللہ کو دیکھا تو نہیں نا صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ایمان بالغیب لائے ہیں، ہمارا رسول پر ایمان بالغیب ہے، ہم تصدیق کرتے ہیں وہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور میں گواہی دیتا ہوں محمد اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اور جو کسی ایک رسول کا انکار کرتا ہے وہ سارے رسولوں کا انکار کرتا ہے۔ یہ ایمان بالغیب۔ اور تقوی کا تقاضا اعمال صالحہ میں انفاق فی سبیل اللہ، جس کا ذکر آگے آ رہا ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہاں پہ پہلے آیا وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ ایمان رکھنے والے متقی کون ہیں؟ یہ ان کی فہرست ہے۔ مال کی محبت ان میں بھی ہے، ضرورتیں ان کی بھی ہیں، اپنی ضرورتوں کے باوجود، مال کی محبت کے باوجود، اپنی احتیاج کے باوجود، اپنی محتاجی کے باوجود یہ خرچ کرتے ہیں رشتہ داروں میں، یتیموں میں، مسکینوں میں، مسافروں میں، مانگنے والوں میں، اور گردنوں کو آزاد کرنے میں یہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ متقین ہیں، ہدن للمتقین، یہ ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، یہاں بھی آیا اگلی وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ جہاں بھی نماز کا ذکر آتا ہے نا، وہاں پہ یہ نہیں کہ نماز ادا کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز قائم کرنا، اس کا وقت پہ ادا کرنا، نماز قائم کرنا
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جیسے اپنے رسول کے ذریعے سے سکھایا ہے، جو وقت بتائے ہیں ان اوقات پر با جماعت ادا کرنا، اور رکوع و سجود میں اطمینان، جو تسبیحات، جو اذکار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں ان کے ساتھ اطمینان کے ساتھ، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ اقامت الصلاۃ یعنی اس کے ارکان، اس کی سنتیں، اس کی حیت، اس کے اوقات، یہ سب کچھ اس میں شامل ہیں۔ 5 نمازیں ادا کرتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ۔ تو یہاں بھی فرمایا جو آیت نمبر 177 ہے، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں، متقین کی صفات ہیں۔ وَآتَ الزَّكَاةَ، اور یہاں پہ پہلے انفاق کا ذکر ہوا، جو وہ انفاق ہے نا اس میں ذوی القربہ بھی ہیں، اپنے رشتہ دار، اپنی اولاد، بیٹا، جی والدین، ماں باپ، بہن بھائی اور عزیز رشتہ دار۔ تو وآت الزکوٰۃ، وہ جو زکوٰۃ فرض ہے وہ ادا کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ میں سارے صدقات ہیں، جس کے پاس زکوٰۃ کا نصاب ہے نہیں ہے، جتنا بھی اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتا ہے۔ وآت الزکوٰۃ، وہ جن کا مال نصاب کے مطابق پہنچ جاتا ہے، جس پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ وآت الزکوٰۃ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور وعدہ پورا کرتے ہیں جب کسی سے وعدہ کرتے ہیں، یہ متقین ہیں۔ والصابرین، صبر کرتے ہیں، فی الباساء، بیماریوں میں، والضراء، تنگیوں میں، مشکلات میں، مصیبتوں میں، تکلیفوں میں، وحین الباس، اور صبر کرتے ہیں اس وقت جب دشمن سے آمنا سامنا ہوتا ہے، وہ صبر ہے اس کے مقابلہ کرنے میں، وہاں سے بھاگتے نہیں ہیں میدان جنگ سے۔ اولئک الذین صدقوا، یہ ہیں سچے، واولئک هم المتقون، یہ ہے متقی، ان کے لیے ہدایت ہے، ھدی للمتقین۔ تو سورہ بقرہ میں اس کی آگے تفصیل بھی آئی، اور یہاں بھی ان کے اوصاف بیان کیے گئے۔ پہلی صفت یؤمنون بالغیب، دوسری وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، زکوٰۃ نماز ادا کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو دیا ہے، تھوڑا دیا ہے، زیادہ دیا ہے، جتنا بھی دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان متقین میں سے کر دے جن کے لیے یہ قرآن ہدایت ہے، شفا ہے، رحمت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔